ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ آج کے دور میں سب سے مشکل کام نرم دل رکھنا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو قدم قدم پر تنگ کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نرم دل اور نرم لہجے کے ساتھ ان سے پیش آئیں۔ جو کام مشکل ہوتے ہیں ان کے اجر اللہ کے ہاں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے توبہ، اور اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے اس گنہگار بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے جو اپنے گناہوں پر اڑا نہیں رہتا، بلکہ گناہ کا احساس ہو جانے کے فوراً بعد توبہ کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جیسے گناہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے، ویسے ہی توبہ کرنے میں بھی دیر نہ لگائیں، اور جب ایک دفعہ توبہ کر لیں تو اپنے نفس کو زنجیر میں جکڑ لیں کہ اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ لیکن اگر پھر بھی وہ گناہ ہو جائے تو اللہ سے پھر سے معافی مانگنے میں کترائیں نہیں۔ اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، ایک دفعہ کیے گئے گناہ پر بھی، بار بار کیے گئے گناہ پر بھی۔ چھٹویں چیز ہے وقت پر نماز پڑھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ تم جس سے محبت کرتے ہو وہ شخص اگر ہمارے میسیج کا فوراً جواب دے دے تو ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں نا، اور پھر ہم بھی اس شخص کو جلدی جلدی رپلائی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے تو آپ کو بھی پہلے اللہ کے بلاوے پر لبیک کہنا ہوگا۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1 ہے غرور اور تکبر، کہ غرور اور تکبر کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2 ہے حد سے گزر جانا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو آزادی کے چکر میں اتنے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے جو لکیر کھینچی ہے اس لکیر سے ہم باہر نکل آئے ہیں۔ اللہ نے جسے حرام کہا وہ حرام اسی لیے ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے اور ہمارے آس پاس رہنے والوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو قربانیاں دینے کی یا پھر خود پر پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بس وہ کرنا ہے جو اصل میں آپ کے لیے بہتر ہے، پھر بھلے وہ آپ کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری چیز ہے ظلم کرنے والے۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، نہ ہی دوسروں پر اور نہ ہی خود پر۔ اسی لیے نہ تو کسی اور کا دل دکھائیں اور نہ ہی کسی کو اپنا دل دکھانے دیں۔ جیسے ظلم کرنا گناہ ہے ویسے ہی ظلم سہنا بھی گناہ ہے، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ چوتھی چیز ہے فحاشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں پر فخر محسوس کرنا اور پھر پبلک میں انہیں فروغ دینا، دوسروں کو بھی اسی گناہ کی طرف مائل کرنا فحاشی کہلاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بے حیائی کو سر عام پھیلاتے ہیں اور پھر اس بے حیائی کو اپنے جھوٹے لاجکس کے ساتھ جسٹیفائیڈ کرتے ہیں۔ جیسے نیکیاں قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گی، ویسے ہی ہمارے گناہ بھی قیامت کے دن ہمارے گواہ ہوں گے، اور ہماری وجہ سے جو اس گناہ میں پھسلا ہوگا اس سب کا بھی حساب ہم سے لیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہ کرے، کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ اللہ کو اس انسان پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جو لوگوں کا دل دکھاتا ہے۔
اللہ اس زبان سے اپنا ذکر چھین لیتا ہے جو زبان اس کے بندوں کا دل دکھاتی ہے۔ پانچویں چیز ہے خیانت کرنا۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو جھوٹ بولتے ہیں اور امانتوں اور وعدوں میں خیانت کرتے ہیں، جو دوسروں کے راز دنیا کے سامنے فاش کرتے ہیں، یعنی جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہماری نظر میں ہم بھلے اس انسان سے کتنے ہی چھپے کیوں نہ ہوں جس سے ہم خیانت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے نہیں۔ وہ ہر وقت ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور ہماری چھوٹی سی چھوٹی حرکت کا بھی ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کا ساتھ جھوٹ نہ بولیں اور کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ دھوکہ ہمیشہ دھوکہ ہی رہتا ہے، پھر بھلے ہی کتنی بڑی بھلائی سمجھ کے ہی آپ نے ایسا کیوں نہ کیا ہو۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت کو مانیٹر کر رہا ہے، اسی لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ نیکی کرنے وقت جیسے آپ یہ یاد رکھتے ہیں کہ اللہ سامنے موجود ہے، ویسے ہی کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے بھی یہ یاد رکھا کریں کہ اللہ سامنے موجود ہے۔